السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام عالم اسلام بالکل سیٹ ہوں گے الحمدللہ۔ میرے بھائی بہن بزرگ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ میں الحمدللہ اپنے بھائی مولانا ابراہیم سکرگاہی کی بدولت آج خیر المدارس ملتان میں میری جو ہے آمد ہوئی، میری اور سہیل میری سے مراد میری اور سہیل محترم۔ جب بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں تو سمجھ جائے ہم جوڑی کی بات ہو رہی ہے۔ سہیل محترم اور میں ایک دوسرے کے مطلب بہت ہی زیادہ قریبی اور بھائیوں کے علاوہ ہمارا رشتہ جو ہے جوڑی کا تو ہے۔ میرے لیے ایک آنر یہ ہے کہ آج ہمارے بیچ مولانا حنیف جالندھری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اور ہمارے اکابرین میں سے تقی صاحب ہو گئے، مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت ہو گئے، مفتی رفیع صاحب ہو گئے، مولانا منظور مینگل صاحب ہو گئے، طارق جمیل صاحب ہو گئے۔ تو یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن میری فیوریٹ پرسنالٹی حنیف جالندھری صاحب کی ہے، اور اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ حضرت سے ملاقات کروائے۔ الحمدللہ آج میں بے حد خوش ہوں، اور خوشی کی دید نہیں ہے میری۔ تو باقی حضرت ہمارے لیے کچھ کہنا چاہیں تو الرحمن الرحیم۔ آج بتاریخ 20 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 5 مارچ سن 2021 بروز جمعۃ المبارک عالم اسلام کی عظیم تاریخی دینی تعلیمی تبلیغی اصلاحی معیاری درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان پنجاب پاکستان کا سالانہ اجتماع تھا، جس میں کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک بہت بڑی تعداد میں علماء کرام، خیر المدارس کے فضلاء، مختلف مدارس کے فیض یافتہ اور فرزندان اسلام بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اس اجتماع میں شیخ الاسلام مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت قابل فخر شخصیت ہیں اور بے مثال شخصیت ہیں، عرب و عجم میں جن کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہ ہمارے جامعہ خیر المدارس کی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں۔ وہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا درس بھی ارشاد فرمایا، اور اصلاحی بیان بھی اور دعا بھی فرمائی۔ اس بے مثال اجتماع کو 4 چاند لگ گئے، اور اس کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا، اور ہمارے لیے یہ نور علی نور اور سرور علی سرور ہوا کہ اس اجتماع میں ہمارے بھائی محترم شاد خان صاحب پہلی مرتبہ خیر المدارس میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہمارے برادر مکرم سہیل محسن صاحب بھی پہلی مرتبہ تشریف لائے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے رفیق خاص مولانا محمد ابراہیم سکرگاہی صاحب کا، جو ان کو خصوصی طور پر دعوت دے کر کراچی سے ملتان لائے۔ حضرت کی آمد تو متوقع تھی، حضرت نے وعدہ فرمایا تھا، مگر ان دونوں حضرات کی آمد ہمارے لیے نعمت خیر مترقبہ ہے۔ تو ایسی نعمت جس کو جو اچانک مل جائے، اس کی بہت خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ تو پھر اس عظیم الشان ہزاروں کے اجتماع میں جو ہمارے بھائی شاد خان صاحب نے کلام سنایا، اور جو خوبصورت لحن داؤدی میں ایک ترنم کے ساتھ انہوں نے نعت بھی پیش کی، مناجات بھی پیش کی، نظم بھی پیش کی، کلام پیش کیا، اور اس کا آغاز انہوں نے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے بھائی رکی کیفی مرحوم کے کلام سے کیا، تو اس سے پورے مجمع میں ایک کیف طاری ہو گیا، اور اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح انسان حرمین شریفین کے مقدس سفر کی کیفیات کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، جب اس کی مدینہ منورہ میں حاضری ہوتی ہے، گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے، جب وہ ریاض الجنہ میں ہوتا ہے، جب وہ مواجہ شریف پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ قدمین شریفین میں بیٹھا ہوتا ہے یا صفہ چبوترے پر ہوتا ہے، تو اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے
اس کو کوئی لفظ نہیں بیان کر سکتا. اگر وہ لفظوں میں آ جائے تو پھر وہ کیفیت ہی کیا ہوئی، وہ تو دل کے حال جاننے والا ہی جانتا ہے. اسی طرح جب انسان کی حاضری مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے، خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، اور جب بیت اللہ کا وہ طواف کرتا ہے، جب وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوتا ہے، یا جب وہ حتیم میں نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، یا غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہوتا ہے، یا بیت اللہ کی دہلیز کو پکڑ کر رو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کی کیفیات کو بھی لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. اسی طرح میں حقیقت ہے کہ ان حضرات کے آنے سے جو روحانی خوشی اور مسرت ہوئی، اور خاص طور پر ہمارے بھائی نے جو کلام یہاں پڑھا اور جس درد کے ساتھ پڑھا، جس سوز کے ساتھ پڑھا. ان کا ایک دور تھا ساز کا، یہ ساز کے دور سے نکل کر سوز کے دور میں آ گیا. پہلے ساز تھا، سوز نہیں تھا، اور اب سوز ہے، ساز نہیں. اب اللہ نے ان کی آواز کو ہی ساز بنا دیا. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پھر پیدا کی چیزوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور منتخب کر دیتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ خود چنتا ہے. تو اللہ نے ان کو اس دنیا سے اپنے دین کے لیے چنا، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے، چنے ہوئے ہیں. جیسے ہم جاتے ہیں، ہم شاپ پہ جا کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے جو سامنے کپڑے کے تھان نظر آ رہے ہیں یہ دکھاؤ. ہم نے کپڑا لینا ہوتا ہے تو ہم اس میں سے پھر ایک سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں. ہم کہیں دکان پر جاتے ہیں، ہم نے گوشت لینا ہوتا ہے تو ہم اس میں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ اس حصے کا گوشت یہ دو. اسی طرح ہم جاتے ہیں پھل لینا ہوتا ہے تو ہم اس میں سے چن لیتے ہیں، جو لینے ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح وہ بندے جن کو اللہ اپنی طرف بلا لے، گویا اللہ نے ان کو اس طرح چن لیا ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے. تو وہ کہا کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. این سعادت بزور بازو نیس تانا بخشت خدائے بخشندہ. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا. اس لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے پیش نظر، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائے. اور رات کا اتنا وقت گزر گیا ہے کہ اب رات کے اس وقت میں 2:30 سے 3 بجنے والے ہیں، 4 بجنے ہیں، اور ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ 4 بجنے، پتہ ہی نہیں چلا. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے. خیر المدارس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب دین کا کام دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پورے عالم میں کام دے گا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے. خیر المدارس کا جو پرنور اجتماع ہوا ہے، اللہ کے فضل سے آج تک ہم نے امید کا اجتماع کیا، اور ماشاء اللہ جو جو یہاں سے سب کو اللہ اپنے راستے میں قبول فرمائے، اور ہم نے دین کا کام لیا، اور ساری دنیا میں یہ طلباء ساری دنیا میں کلمے کو لے کے ساری دنیا میں اور دین کو اللہ فرمائے، اور سارے سب کو مشہور ہیں ماشاء اللہ. اللہ کی ذات ہے جو موقع دیا ماشاء اللہ. اور میں اسپیشلی تھینکس پھر کہنا چاہوں گا اپنے بھائی مولانا ابراہیم بھائی دامت برکاتہم کو، ان کی بدولت وہ وسیلہ بن گئے اللہ نے ان حضرات سے ہمیں نکالنے کا. اور میں اتنا خوش ہوں کہ آپ یقین کریں بیان نہیں کر سکتے. جزاک علم سمت ہے کوئی بات ابھی تو علم سمت ہے اللہ، علم راستہ اللہ، علم روشنی اللہ، علم رہنما اللہ، علم ہے میرے عقل کی ضیا، علم ہے میرے روح کی غذا، سمجھا دے مجھ کو تو کلمہ، رب زدنی علما.
पूरी लाइब्रेरी दिखा दी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। शाद खान साहब का और सुहेल मोहसिन साहब का शुक्रिया, और मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब जो खैरुल वसीला बने, खैरुल मदारिस में ही रात ये खैरुल वसीला बने। और ये हमारे जद्द मौलाना खैरुल वसीला रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद जो रखी थी, तो उस वक्त से अब तक इसको 94 साल 94 ईयर्स हो गए। और ये इंडिया में जालंधर में पार्टीशन से पहले उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ इसके पड़े हुए हजरात न हो। तो आज इनके आने से पूरी दुनिया में खुशी की एक लहर हो रही है, और पूरी दुनिया में इनकी ये दुआएं होंगी। अल्लाह ताला इनको दीन और दुनिया से नवाजे।